اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4، کیسے ہیں بچوں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ کلاس 4 یہ آج ہمارا اردو کا 9واں لیکچر ہے اور اس میں ہم آج سبق پڑھیں گے شعر میسور۔ کون سا سبق پڑھیں گے؟ شعر میسور، جو کہ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ تو بچوں آپ ایسا کریں، درسی کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھول لیں اور اپنے ہاتھ میں ایک پینسل پکڑ لیں۔ میرے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ الفاظ کو خط کشیدہ کرتے جائیے گا املا کے لیے۔ تو بچوں سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا نام ہے شعر میسور، جس کا مطلب ہے میسور کا شعر۔ ٹھیک ہے، میسور جو ہے میسور ایک ریاست کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور اس لیے ان کو کیا کہا؟ شعر میسور، یعنی کہ میسور کا شعر۔ تو باقی جو ان کا تعارف ہے وہ اس سبق کے اندر ہی ہے۔ ویسے میں ان کو مختصر بتا دوں کہ یہ ٹیپو سلطان کی زندگی پر لکھی گئی ہیں، جو کہ ایک بہت بہادر مسلمانوں کے بہت بہادر حکمران تھے، اور انہوں نے انگریز کی غلامی قبول کرنے کی بجائے مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے اور آزاد رہنے کے لیے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ اور باقی اس کا جو ہے ہم سبق میں پڑھتے ہیں۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ کہے ہیں ٹیپو سلطان نے غیرت اور جرأت کے اظہار کے لیے۔ یہ الفاظ شعر میسور ٹیپو سلطان نے کہے تھے، جنہوں نے انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کی بجائے آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہو گئے تھے؟ انگریزوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں میں ٹیپو سلطان شہید کا مقام بہت بلند ہے۔ ہاں جی، ہندوستان کے جتنے بھی شہید ہوئے ان میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ ایک ذہین، بہادر، عالم، نماز روزے کے پابند، متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مطلب بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نماز روزے کے پابند، متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ وہ رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ رعایا کون؟ عوام جو تھی ان کا بہت خیال رکھنے والے اچھے حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سپہ سالار اور بہادر سپاہی بھی تھے۔ تو بچوں اس میں یہ کوشچن بنتا ہے آپ سے کہ آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ آج کل ہماری فوج کا سپہ سالار کون ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے نا انگلش کے لفظ زیادہ استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سپہ سالار کون ہے۔ یہ جو میں لیکچرز میں دے رہی ہوں آپ پوچھیں اپنے گھر میں کسی سے جیسے بھی، تو یہ ڈھونڈے کہ آج ہماری فوج کا جو سپہ سالار موجودہ ہے وہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے۔ غیرت، جرأت اور بہادری کی ان کی ذاتی صفات تھی۔ ٹھیک ہے، ان کی ذاتی صفات کیا تھی؟ غیرت، جرأت اور بہادری۔ ان صفات سے محبت کے باعث شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا۔ انہوں نے اپنے محل میں کئی شیر پال رکھے تھے۔ ان کا تخت بھی شیر کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ جی، ان کا تخت کی شکل کا بنا ہوا تھا، شیر کی شکل کا۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر ریاست میسور کے حکمران تھے۔ اب دیکھیں ٹیپو سلطان کے والد کس کے؟ حیدر علی۔ ٹیپو سلطان کے والد کا نام کیا ہے؟ حیدر علی، اور یہ ریاست میسور کے حکمران تھے۔ حیدر علی ایک بہادر انسان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ ٹیپو سلطان نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، نیزہ بازی، ٹھیک ہے، گھڑ سواری کیا ہوتی ہے؟ گھوڑے کی سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی وغیرہ میں پوری مہارت حاصل کی۔ اس زمانے میں انگریز چاہتے تھے کہ ہندوستان کے لوگوں کو غلام بنا کر یہاں کی دولت پر قبضہ کیا جائے۔ حیدر علی انگریزوں کے ارادوں سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح انگریزوں کو ہندوستان سے نکالا جائے۔ اسی وجہ سے سلطان حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ ٹیپو سلطان 15-16 سال کی عمر سے ان جنگوں میں اپنے والد کے ساتھ شریک رہے۔ ہر موقع پر انہوں نے اپنی دلیری اور بہادری کے جوہر دکھائے اور انگریزوں کو کئی مقامات پر عبرتناک شکست دی۔ سلطان حیدر علی کے انتقال کے بعد، ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ ٹیپو سلطان کے والد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ سلطان حیدر علی کے انتقال کے بعد ریاست میسور کے حکمران بنے۔ ٹیپو سلطان کس کے حکمران بنے؟ ریاست میسور کے، یعنی اپنے باپ کی جگہ پہ۔ ٹیپو سلطان کم عمر ہونے کے باوجود بہادر، نڈر اور آزادی کے متوالے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کسی بھی صورت میں غیروں کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ مطلب باپ کے بعد
حالانکہ وہ بہت کم عمر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ میں جو ہے غلامی قبول نہیں کروں گا۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ حیدر علی کے وفات کے بعد ان کے راستے کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، ریاست میسور کا خاتمہ ہو جائے گا اور پورے ہندوستان کے حکمران بن جائیں گے۔ لیکن ٹیپو سلطان کے حکمران بننے کے بعد ان کے یہ سارے خواب ادھورے رہ گئے، مطلب نامکمل رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں، ٹھیک ہے، میدان جنگ میں ان کو نہیں ہرا سکتے تھے کیونکہ وہ اتنے بہادر تھے، اس لیے انہوں نے سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ دولت اور حکمرانی کا لالچ دے کر سلطان کے کئی وزیروں افسروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب وہی ہوا کہ جو ہے گھر کا بیتی لنکا ڈھائے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کو میدان جنگ میں تو کبھی بھی ہرا نہیں سکتے، ان سے جنگ نہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو وزیر تھے اور ان کے جو افسر تھے ان کو وہ لالچی تھے اور غدار وطن تھے، اپنے جو ہے اس کے ساتھ غدار تھے اپنے آقا کے ساتھ۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ اگر اس ریاست میسور جو ہے جب یہ ہمارے قبضے میں آ جائے گی تو ہم آپ کو بڑے بڑے عہدے دیں گے اور دولت دیں گے، ان کو اپنے ساتھ بتا لیا۔ سلطان ان دنوں سرنگا پٹم کے قلعے میں تھے۔ انگریزوں نے سازش کر کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ سلطان کے غدار وزیروں اور افسروں نے پہلے ہی دشمنوں کے قلعوں کے کمزور حصوں کے بارے میں بتا دیا تھا، جس پر دشمن نے حملہ کیا اور دیوار توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ عین جنگ کے دوران ایک غدار افسر نے سپاہیوں کو تنخواہ دینی شروع کر دی اور ان کی توجہ جنگ سے ہٹا دی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کیا کیا کہ جنگ کے دوران ایک غدار افسر نے تنخواہ دینی شروع کر دیا۔ وہ تنخواہ لینے لگے۔ ان حالات کے باوجود سلطان اور اس کے جان باز سپاہیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اب یہ کہ سب غدار نہیں تھے، اندر کچھ سپاہی، بہت زیادہ جو میجورٹی تھی وہ سلطان کے ساتھ تھی۔ ان حالات میں بھی انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں ان کے بے شمار سپاہی شہید ہوئے۔ سلطان نے بہادری اور شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، اور اسی اس جنگ میں سلطان جو ہے وہ خود بھی شہید ہو گئے۔ سلطان کو مذہب سے بے حد لگاؤ تھا، اسی لیے انہوں نے دینی تعلیم کے لیے ریاست میں جا بجا مساجد تعمیر کروائیں۔ مساجد کیا ہے؟ مسجد کی جمع، جہاں مسلم بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی۔ سلطان کو دوسرے مذاہب کا بہت احترام تھا، انہوں نے ہندوؤں کے لیے کئی مندر بھی تعمیر کروائے۔ ٹیپو سلطان نے ایک اچھے حاکم کی حیثیت سے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بے مثال کام کیے۔ انہوں نے نئے کارخانے لگوائے، زراعت کی ترقی کے لیے دریاؤں پر بند بندوا کر نہریں نکلوائی اور کسانوں کو قرضے دیے۔ ریاست میں کثرت سے پھلدار درخت لگوائے، اسلحہ سازی کے کارخانے قائم کیے، ریاست کی حفاظت کے لیے جدید قسم کے بحری جہاز تیار کروائے اور سمندری فوج قائم کی۔ ٹیپو سلطان شید ایک بہترین اور رحم دل حکمران تھے۔ وہ حکمرانی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے تھے، اس لیے رائے کی ترقی اور خوشحالی کے کام کرنے کو اپنا فرض جانتے تھے۔ جی بچوں، یہ اس کی ریڈنگ تھی، ہم نے اس کی جو پڑھائی کر لی ہے اور کچھ الفاظ ہیں ان کو خط کشیدہ کر دیا ہے۔ آپ نے گھر میں اس کی بار بار پڑھائی کرنی ہے اور ان الفاظ کی املا کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس کو اب ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اتنا زیادہ اس کو وضاحت نہیں کر سکی، آپ نے خود اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، بار بار اس کی ریڈنگ کرنی ہے، 2-3 بار۔ تو باقی جو اس کی مشق ہے وہ انشاءاللہ 10ویں لیکچر میں حل کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔